أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حضرات، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے جو ابھی تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ یہ ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی آپ کے لیے، بالحق، بالکل برحق کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تو قرآن مجید ہے، اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. ومہیمنا علیہ، اور سابقہ کتابوں کی محافظ ہے، اس کی گواہی دینے والی کتاب ہے. فاحکم بینہم، لہٰذا آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیے. عما جاءک من الحق، اس بنیاد پر کہ تمہارے پاس حق موجود ہے. لکل جعلنا منکم، تو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرعۃ و منہاجا، ایک شریعت دی ہے اور ایک راہ عمل متعین کی ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اس نے ایسا نہیں بنایا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے. بما آتاکم، فیما آتاکم، جو کچھ چیزیں اس نے تمہیں دی ہیں. فاستبقوا الخیرات، لہٰذا آپ نیکیوں کی طرف آگے بڑھیے، سبقت کیجیے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ کن کن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اس آیت کے ذریعے سے جو 3 باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن مجید مہیمن ہے، یعنی محافظ ہے. کس کی محافظ ہے؟ سابقہ کتابوں کی. کس طرح سے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. تیسری چیز یہ ہے، جب ساری شریعتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ان کی شریعتوں میں اختلافات کیوں ہیں؟ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں اور حضرت موسیٰ کو سے زیادہ وقت کی نمازیں. ان کی نمازوں کا طریقہ الگ، ہماری نمازوں کا طریقہ الگ. ہمارے لیے 1 مہینے کے روزے، ہمارے لیے حج. یہ جو شریعتوں کا جو اختلاف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں جس پر آج گفتگو ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے پہلے عیسائیوں سے کہا کہ ہم نے تمہیں انجیل دی، وہ راہ ہدایت دکھانے والی کتاب تھی. اس سے پہلے یہودیوں سے کہا کہ ہم نے تم کو توریت عطا کی، وہ ہدایت اور سطح پر روشنی لے کر کے آئی. اب قرآن مجید کے بارے میں کہا جائے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر ہم نے تم کو کتاب دی، بالحق، بالکل شک و شبہ سے بالا کر، ایسی کتاب جس کے اندر سر تاثر سچائی ہے اور حق باتیں بیان کی گئی ہیں. جو مصدقا لما بین یدیہ، جو کتاب اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. قرآن مجید بتاتا ہے ہم کو کہ اس سے پہلے انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. قرآن مجید بتاتا ہے کہ زبور حضرت داؤد کو دی گئی تھی. قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو توریت دی گئی تھی. سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے. ومہیمنا علیہ، اور
سابقہ کتابوں کی محافظ بھی ہے۔ اب جو احکامات اللہ تعالیٰ نے توحید کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے جو باتیں ان کتابوں میں بیان کی تھی، اگرچہ ان لوگوں نے بعد میں اس میں تحریف کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہی باتیں بیان کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ان کتابوں کا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ ان کتابوں کے جو احکامات تھے اس کی تعلق سے گواہی دینے والی کتاب ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہٰذا آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ پہلے کیا کہا گیا تھا؟ چاہے تو آپ ان یہودیوں کی اور عیسائیوں کے درمیان کی اختلافات میں فیصلہ کریں، چاہے نہ کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ پہلے اختیار تھا کہ ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے، لیکن اب کہا کہ نہیں، اب قرآن مجید کے تعلق سے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا، ان کی شریعتوں کے متعلق اب فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی آپ اتباع نہ کیجیے۔ کیا ایک نبی کسی اور قوم کی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر کے ان کے من کے مطابق فیصلے سنا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، امتوں سے کہا جا رہا ہے، خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن امت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوسرے ادیان کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، یاد رکھیے گمراہی یقینی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ایک حق تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا کسی اور قوموں کی طرف جھکنے کی ضرورت نہیں، کہیں اور ہدایت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، کلیئر کیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج، ایک راہ عمل، ایک طریقہ عمل ہم نے متعین کر دیا ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو کیوں نہیں بنایا؟ یہی سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے، جب تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، تمام شریعتیں اللہ کی ہیں، تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ دیکھیے، جو بنیادی باتیں ہیں، پچھلی امتیں جن اختلافات میں مبتلا تھی اور اس امت کے اندر جو اختلاف ہے، یہ تمام فروعی اختلاف ہیں، دین کے بنیادی تصور میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب نبی کی دعوتیں یکساں تھی، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب طریقہ کار سب کے الگ الگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، مثلا یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا، قرآن مجید میں خود بتایا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ آزمائش کس معاملے میں ہوگی؟ دیکھیے، ایک نبی آیا، اس نے آ کر کے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب اس کے بعد دوسرا نبی آیا، دوسرا نبی جب آیا ہے تو پہلے والے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کو حکم دیا۔ تو پہلے والے نبی کی جو باتیں تھیں، جو طریقہ عبادت تھا، اب وہ طریقہ عبادت ویلڈ نہیں ہوگا، دوسرے نبی جو آئیں گے اس کی باتیں ویلڈ ہوگی۔ لہٰذا اگر اس زمانے میں کوئی شریعت موسوی پر عمل کرے، بتائیے نجات ممکن ہے؟ نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے جو دین اپنا چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ کیسے چھوڑنا چاہے گا؟ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ہمارے احکامات پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تمہارے اندر ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت الگ ہے۔ کہ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب عبادت کرنے کا حکم دیا، تو محض عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی کرتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ ایک وقت میں نماز پڑھنا ثواب اور ایک وقت میں نماز پڑھنا گناہ۔ اس وقت میں اگر جس وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے، کوئی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، کیا بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب ملے گا؟ مثلا عید روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، باقی دنوں میں جمعرات کو، پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید کے دن کا بھی روزہ رکھے، بتاؤ ثواب ملے گا اس کو؟ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس میں جانچ ہوتی ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق ہے اس کا کام، اس کا عمل، یا پھر یہ اپنے من کے مطابق کرتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور دن
عرفات کے میدان میں جمع ہونا، وہاں جا کر کے عبادت کرنا مشروع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اسی وقت کرنے کے ہیں، بقیہ دنوں میں بقیہ وقت میں جو ہے وہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو وہ عبادت تصور نہیں کیے جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ جب تک کرنے کا حکم ہے تب تک کرنا ہی جو ہے کار ثواب ہے، عبادت ثواب کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے علاوہ یہ عبادتیں جو ہے ثواب کا ذریعہ نہیں بنتی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو شریعتیں مختلف کی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مان لیجیے ایک ڈاکٹر کسی کو دوا تجویز کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دوائیں بدلتا ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ پہلے وہ دوا کیوں دی تھی تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اس وقت وہی دوا ضروری تھی، اس وقت وہی دوا کام کر سکتی تھی، اب اس وقت یہ دوا ضروری ہے، اب اس دوا کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتیں مختلف کی، پہلے ایک شریعت تھی، اس وقت وہ احکامات تھے، اس زمانے میں یہ احکامات ہیں۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ آزمائے کہ کون کس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا آپ قانون اسلام پر عمل کیجئے، اس کے ذریعے سے آپ نیکیوں کی طرف سبقت کیجئے، ان کے مذہبی الجھاؤ کے اندر آپ نہ پڑیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کیجئے، اس لیے کہ کل کو ہونا کیا ہے کہ اللہ مرجعکم، سب کو تمہاری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اب وہاں لوٹ کر کے جب جائیں گے تو وہاں ان اختلافات کا پلندہ لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا فَيُنَبِّئُكُم کہ کیا کیا کر کے دنیا سے آئے ہیں اور کیا کیا اختلافات میں یہ لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور احکامات آگے آنے والی آیتوں میں دیے گئے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان شریعتوں پر، شریعت کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔